بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے سارا دین پڑھا ہے، سارا قرآن پڑھا ہے، میں نے بنظر غائب جب ساری چیزوں کو دیکھ لیا تو اقبال کہنے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین۔ بھائی اقبال، میں کسی عالم کی بات کرتا تو لوگوں نے شاید رویہ اور اختیار کرنا تھا، وہ لوگ جس پر اکثر مکاتب فکر اعتبار کرتے ہیں۔ اقبال کہنے لگے مغز قرآن روح ایمان جان دین۔ لفظوں پہ غور کریں، مغز یعنی سارے قرآن کا مغز، روح ایمان یعنی ایمان کی روح، اور جان دین یعنی سارے دین کی۔ آپ دیکھیں ترتیب، مغز قرآن روح ایمان جان دین۔ اقبال جلدی بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو اقبال کہنے لگے ہست حب رحمت للعالمین، ہست حب رحمت للعالمین، مغز قرآن روح ایمان اور جان دین۔ ہست حب، کہنے لگا میں تو سمجھا ہوں کہ قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان اگر ہے تو نبی پاک کی محبت کا نام ہے، رسول اللہ کی محبت کا نام ہے، نبی پاک کی محبت کا نام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا تو اصول پسند کوئی نہیں نہ ہوگا، یعنی بہت بڑا چودھری بھی اگر اپنے گلی کے اندر، حضرت ابو سفیان جیسے لوگ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اور جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر نہ تھوڑی سی سامنے اینٹیں رکھ کے جگہ بنا لی، تو حضرت عمر کو پتا چلا تو فرمایا جیسے بنائی ہے ویسے وہ کھیڑو بھی، آپ نے لوگوں کا رستہ تنگ کر دیا۔ اصول پسند آدمی، اصول کی بات آئے تو بیٹے کو بھی معافی نہیں، کسی کو معافی نہیں، بڑے اصول پسند تھے۔ ایک دن لوگوں نے کہا عمر تو بڑا اصول پسند ہے، پر یہ مسجد نبی کی گلی میں جو نبی پاک کے چچا حضرت عباس کا پرنالہ لگا ہوا ہے اور وہ سب لوگوں کے کپڑے کیچڑ سے بھر دیتا ہے، وہ پرنالہ نہیں نظر آتا؟ گلی میں لگا ہے، اب تو ہمارے پرنالے اور طرح کے ہیں نا، تو جو حرم شریف میں آپ میزاب رحمت ہے وہ دیکھا نا آپ نے، وہ پرانے زمانے میں جو لوہے کے پرنالے ہوتے تھے، تو وہ واقعی پوری گلی جو تھی نا وہ گزر کوئی نہیں سکتا تھا، اتنا اچھا شاور ہوتا ہی کوئی نہیں تھا جتنا وہ ہوتا تھا، وہ بڑا تگڑا قسم کا پرنالہ ہوتا تھا، تو کوئی شے نہیں گزر سکتی تھی بڑی دیر تک۔ بارش کے رکنے کے بعد بھی ساری چھت سے جب تک پوری مٹی اور پوری توڑی ساری نہیں نا اتر جاتی تھی تب تک وہ پرنالہ نہیں سانس لیتا تھا، تو پرنالہ بہتا تھا، اور وہاں سے بڑا مین گلی تھی مسجد کو آنے کی، لوگوں کے کپڑے آلودہ ہو جاتے۔ ایک دن لوگوں نے حضرت عمر سے کہا یہ پرنالہ نہیں نظر آتا، یہ نہیں اصول پسندی؟ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اتار دیتے ہیں پرنالہ، یہ بھی اصول پسندی ہے، اتارتے۔ حضرت عمر فاروق نہ گئے، اور شارحین نے لکھا ہے کہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ نے یوں پکڑ کے نا پرنالہ کھینچا، اور جناب عباس کے گھر والوں سے فرمانے لگے 4 کونے ہوتے ہیں گھر کے، چھت کے 4 کونے ہیں، کسی اور میں لگا لو پرنالہ کو، ضروری ہے کہ نمازیوں والی گلی پہ لگایا جائے؟ یہ کہہ کے آ گئے، کسی کی جرت تھی بات کرے؟ حضرت عباس آئے تو لوگوں نے آ کے کہا کہ عمر نے پرنالہ کھیڑ دیا، اور فرمایا کہ 4 کونے کہیں اور لگا لو، تو حضرت عباس مسکرائے۔ لوگوں نے کہا مسکراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں، عمر خود آ کے لگا کے جائے گا، جیسے وہ کھیڑا ہے ویسے۔ لوگوں نے کہا وہ عمر ہے، عمر کو بدلنا اور اس کی بات کو بدلنا، اور اتنی جرت کہ وہ لگا کے جائے، جس بندے کو دیکھ کے شیطان گلی کا رستہ بدل جاتا ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا میں نے کہہ دیا نا عمر لگائے گا، تو انشاءاللہ عمر لگائے گا۔ حضرت عباس مسجد میں آئے، نماز پڑھی تو کہتے میں نے بات چھیڑی دی۔ عمر خود کہنے لگے کہ حضور آپ سے تو امید نہیں تھی۔ حضرت عباس سے کہنے لگے بھئی جگہ بھی ہے، 4 کونے ہوتے ہیں گھر میں، کوئی ضروری ہے اسی کونے پہ لگے جہاں سے نمازی گزرتے ہیں؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عباس کہنے لگے عمر 4 کونے ہیں، میرے پاس جگہ بھی ہے پرنالے کی، میں نے بھی کئی دفعہ سوچا تھا وہ کھیڑ دوں، اور میں بھی اسی گلی سے گزرتا ہوں، میرے کپڑوں میں بھی کیچڑ بڑی دفعہ پڑا ہے، پر مجبوری یہ ہے وہ کھیڑ اس لیے نہیں سکتا کہ یہ پرنالہ میرے نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا تھا۔ فرمایا میں مکان بنا رہا تھا، چھت بنا رہا تھا، تو حضور اچانک آ گئے، اور کئی لوگ گواہ ہیں اس کے، رسول کریم تشریف لائے
اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لاؤ چچا تھوڑا میں بھی کرتا ہوں. اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا. کئی دفعہ سوچا اکھیڑ دوں, پھر سوچتا ہوں حضور نے لگایا تھا. لیکن چلو اب تو علت پائی گئی, اب تو سمجھ آ گئی, اصول بن گیا. اب تو اصول بن گیا نا, تو ٹھیک ہے آپ اب اس طرح کریں, اکھیڑ دیا تو ٹھیک ہے. جناب کہنے لگے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بھئی وہ نمازیوں پہ چیٹے پڑتے ہیں, گلی کا رستہ ہے. فرمایا رس پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہے, آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت جناب عباس کہنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہ کروں گا کہ لوگوں پہ چھینٹے پڑے اور مجھے پرواہ نہ ہو؟ حضور نے لگایا تھا. حضرت عمر فاروق نے نا جناب عباس کا بازو تھاما, تن تندور تے ہڈاں دا بالن, بازو تھاما اور تھام کے نا اسی جگہ لے گئے جہاں پرنالہ کھیڑا تھا. پہلے تو اونٹ پہ چڑھ کے لگایا تھا نا, تو اب کہنے لگے حضرت عباس سے کہ آپ نا میرے کندھوں پہ چڑھ گئے, میرے کندھوں پہ تن تندور تے ہڈاں دا بالن, اسی ہاواں نال تپایا, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے, اتوں عشق پلے تھن لایا, تن دا سالن تے من دی ہانڈی, لون صبر دا پایا. غلام فریدہ وے میں ساری تیری, تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ فرمایا خود لگائیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پرنالہ لگا کے اترے تو حضرت عباس بھی رو رہے تھے اور جناب عمر بھی رو رہے تھے, آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ علت کیا ہے, وجہ کیا ہے, ہم تو یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی نسبت کیا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے دستے مبارک لگ گئے, ساری وجوہات ختم ہو گئی. اب جس کے کپڑوں میں پانی پڑتا ہے پڑے, جس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک سے لگایا ہے, تو مزاج یہ ہے کہ جہاں بات آئے گی ذات رسالت کی, وہاں باقی کے قانون چھوڑ دیے جائیں گے, وہاں باقی کے معاملات چھوڑے جائیں گے, وہاں تکلف سے نکلا جائے. میرے نبی کریم علیہ السلام سے نا بڑے شروع میں بڑے آگاہ ایک صحابی تھے, حضرت برا بن مالک نام تھا. چھوٹی سی عمر تھی, حضور گلی سے گزرتے نا کبھی تو جذبہ تھا بڑا. چھوٹی عمر, بعد نے لکھا صرف 14 سال کے تھے, بعد نے لکھا نہیں 14 تو زیادہ ہیں, 12 سال عمر تھی. عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی لو, 12-14 سال عمر. اصل میں نا بچوں کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں, ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہو نا تو یہ چوکوں میں کھڑے ہو کے موبائل پہ گیمیں نہ کھیلیں اور معاذ اللہ میسج نہ کریں, بلکہ یہ مسجد میں بیٹھ کے نبی پاک کی نعتیں سنیں. ہم نہ وہ کام کر نہیں سکے, میرے جیسے لوگوں نے بڑی کوتاہی کی زندگی میں, ہم محبت رسول کا پیغام بانٹ نہیں سکے. ہم نے اپنی بیماریاں دیکھی, اپنی تھکاوٹیں دیکھی, یہ دیکھا کہ فلاں شہر کیسے جائیں, فلاں شہر کیسے جائیں. ہم وہ کام کر نہیں سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. ذمہ تھا, باپ کی ذمہ ہے. نبی پاک نے فرمایا ماں باپ کی ڈیوٹی ہے اپنی اولاد کو میری محبت سکھائیں, پر ہم وہ رنگ دے نہیں سکے, ہم وہ مزاج دے نہیں سکے, ہم نے وہ کوتاہی کی. ہم نبی پاک کا حسن, حضور کی سیرت, اخلاق عالیہ, کردار, گفتار, رفتار, انداز, تربیت, وہ ساری باتیں قوم کو بیان نہیں کر سکے, اس لیے لوگ وہاں پہنچے نہیں. ورنہ مغز قرآن روح ایمان جانے دی, ہست حب رحمت للعالمین, ہم وہاں تک لے جا نہیں سکے. حضرت برا بن مالک نا 12 سال کی عمر ہے, 12 سال. نبی پاک گلی سے گزر رہے تھے تو دوڑ کے آ گئے, آ کے نا حضور سے چمٹ گئے, عرض کرنے لگے حضور کوئی حکم بتائیں, میرا دل کرتا ہے آپ کی بات مانوں, کوئی حکم حضور. مجمع الزوائد میں حدیث, اس ایک حدیث کے لیے نا میں کو 5000 روپے کی پوری کتاب, پوری 10 جلدیں خرید کے لایا تھا ایک حدیث کے لیے. پیاری بڑی ہے, شاندار بڑی ہے, اور میرا دل کیا, میں نے کہا جس کتاب میں ہے نا ساری کتاب ہی منگا لو. کچھ چیزیں بڑی انسان کو انوکھی لگتی ہے نا. حضرت برا بن مالک رضی اللہ, چھوٹی سی عمر ہے, حضور سے لپٹ گئے تو حضور نے فرمایا بیٹے کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے حضور کوئی حکم بتائے, میرا بھی دل کرتا ہے عمل کروں. تو حضور نا چھوٹے چھوٹے کام بتاتے ہیں, دکان سے, یہ بچوں کو یہی بتانا ہوتا ہے نا, دکان سے لے آ, یہ کر دے, فلاں کو بلا لے. لیکن حضور ان کی غیر موجودگی میں ان کا ذکر بڑا کرتے. ایک دن کچھ لوگ کہنے لگے حضور بڑا ذکر کرتے ہیں پر وہ کرتا تو چھوٹے موٹے کام ہے بچہ. تو نبی پاک نے ایک دن ارادہ کیا کہ ان کو تجربہ نہ کرائیں کہ وہ پیار کتنا کرتا ہے. رسول کریم فرمانے لگے میں جو کہوں گا کرو گے؟ حضور کروں گا. فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ. کس کی جی؟
हुजूर ने फरमाया जा अपने अब्बा का सर काट के ला, तो वो दौड़े। एक रवायत में है कि मौला अली के गले में तलवार लटक रही थी, यूं खींची और इसने जज्बात से दौड़े कि हुजूर ने फरमाया इसे पकड़ लो वरना ये गर्दन काट भी लाएगा, पकड़ लो इसे वरना ये काट देगा। अल्लाह की कुदरत के थोड़ा वक्त गुजरा तो वो बीमार हो गए। दिन में 2 मरतबा मेरे नबी पाक तीमारदारी करने जाते। एक शाम रसूल करीम तशरीफ ले गए तो हुजूर सराहने बैठे, माथे पे हाथ रखा तो करीम महबूब उनके बाप की तरफ कान में कुछ कहा उनके वालिद से, हुजूर रोने लगे। और फिर हुजूर ने दोबारा माथा चूमा, प्यार किया और चले गए। हजरत बरा बिन मालिक छोटी उम्र थी, कुछ ने लिखा तलहा बिन बरा नाम था इनका। तो हजरत तलहा बिन बरा ना अपने अब्बा को करीब बुलाया और चारपाई में बिठाया। कहने लगे अब्बा जी हुजूर क्या फरमा गए? कहा बेटा तेरे वाली बात नहीं। कहा नहीं बताइए। कहा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शाम को ना मेरे तलहा का इंतकाल हो जाएगा और जब इसकी रूह परवाज कर जाए तो मुझे खबर करना, मैं आके जनाजा पढ़ाऊं। ठंड बड़ी थी, मदीने में ठंड बड़ी थी। हजरत तलहा ने ना अपने बाप का हाथ पकड़ा और अपने सीने पे रखा। कहने लगे अब्बा हुजूर तो जो फरमा गए, पर मेरी वसीयत याद रखना, नबी पाक के दीन का कानून यह है कि जब कोई इंतकाल कर जाए तो जल्दी दफन करो। इस तरह करना, रात का वक्त होगा, जब मेरा इंतकाल होगा तो फौरन गुस्ल दे के ना दफन कर देना, नबी पाक को खबर ना करना, न बताना। उम्र देखो और बात देखो। कहा हुजूर को क्यों नहीं बताना, हुजूर खुद फरमा के गए हैं। तो कहने लगे रात का वक्त होगा तो जिन गलियों से हुजूर ने गुजर के आना है ना वो यहूदियों के मोहल्ले हैं। ऐसा ना हो कि मेरे जनाजे की वजह से कोई यहूदी मेरे नबी को तकलीफ दे दे, मेरे जनाजे की वजह से, जनाजे की वजह से। यहां कहते हैं हजरत साहब मुझे बड़ा प्यार है आपसे, पर मेरे घर जरूर पहुंचे, जैसे मरे या जिए वहां शाम को आपको पहुंचना पड़ेगा। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों ने देखो अंदाजे मोहब्बत क्या बयान फरमाया। कहा नबी पाक को तकलीफ ना हो मेरी वजह से, मेरा जनाजा खुद ही पढ़ के मुझे दफन कर देना। उनका इंतकाल हो गया, रात को दफन कर दिया। सुबह हुजूर तशरीफ लाए, वो महबूब जिन्हें अल्लाह ने गैब के खजानों की कुंजियां अता फरमाई। फरमाया बताया क्यों नहीं, मुझे बताते, मैं खुद जनाजा पढ़ता, मैं खुद ना कबर मेरी ते मेरे अपीरा जे कर पावे फेरा, कबर दे अंदरों हड्डियां उठ के मुजरा कर सन तेरा। कहा बताया क्यों नहीं, खबर क्यों नहीं की, मैं जनाजा पढ़ता, मैं खुद पहुंचता। तो बाप रो पड़े, अर्ज करने लगे हुजूर मेरा तो पुत्र था, मेरे लिए इससे बड़ी सादत क्या होती कि आप जनाजा पढ़ाते। पर उसने वसीयत कर दी कि हुजूर को बताना नहीं, तकलीफ होगी। नबी करीम फरमाने लगे बताओ मुझे उसकी कब्र कहां है। और यारो गौर करना, सारी दुनिया गुंबद खजरा रोज़ा रसूल पे और नबी पाक एक गुलाम की कब्र पे तशरीफ ले गए। खुद नबी करीम गए और आज हुजूर ने दुआ अनोखी फरमाई। फरमाया ऐ अल्लाह जब मेरा तलहा तुझसे मिले ना तो जरा इससे मुस्कुरा के बात करना, जो तेरी शान के लायक। रसूलुल्लाह की मोहब्बत, नबी पाक की गुलामी, रसूलुल्लाह का प्यार। आला हजरत कहते हैं जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा। ओ भाइयों जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों। और आला हजरत फरमाते हैं जलना तो है, कोई दौलत के लिए जलता है, कोई शोहरत के लिए जलता है, कोई इख्तदार के लिए जलता है। फरमाने लगे ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो सारी आग बुझा देगी वो। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहे।